بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ ایاز۔ نورسی رمضان اسپیشل پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی قرآن کریم کی رحمتوں اور برکتوں کے متعلق آگاہی دینا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں بہت سے مہمان آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی پہلی مہمان سے ملتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کلاس ہفتم سے ایزا شاہد موجود ہیں۔ السلام علیکم ایزا۔ وعلیکم السلام۔ قرآن ایک خالص سچائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ قرآن کے اس پہلو پر روشنی ڈالیں۔ قرآن ایک خالص سچائی ہے۔ قرآن خالص سچائی کا اعلان ہے۔ خالص سچائی جب پیش کی جاتی ہے تو ان تمام لوگوں پر اس کی ضد پڑتی ہے جو یا تو سچائی سے خالی ہوں یا ملاوٹی سچائی لیے ہوئے ہوں۔ اب جو لوگ حقیقت پسند ہیں، جب ان کے سامنے خالص سچائی آتی ہے تو وہ سچائی کو معیار بناتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات کو۔ وہ اپنے آپ کو سچائی پر ڈال لیتے ہیں، نہ یہ کہ خود سچائی کو اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ اس طرح ان کی سنجیدگی اور حقیقت پسندی ان کے قرآن کو ان کے لیے رحمت بنا دیتی ہے۔ شکریہ ایزا۔ ہماری اگلی مہمان ہمارے ساتھ کلاس ہفتم سے ایمن یوسف موجود ہیں۔ السلام علیکم ایمن۔ وعلیکم السلام۔ ایمن، قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ فرقان کے لفظی معنی ہے فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا معیار۔ فرقان سے مراد قرآن ہے۔ خدا علی مخبر بھی ہے اور حاکم مطلق بھی، اس لیے خدا کی طرف سے ایک کتاب فرقان کا آنا بیک وقت اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ یقینی طور پر صحیح ہے اور اس کی صحت و قطعیت میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کو ماننا اور اس کو نہ ماننا دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا۔ خدا تنہا تمام اختیارات کا مالک ہے، کوئی اس کی رائے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے اور اس کے فیصلوں کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ یہی واقعہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنی رہنما کتاب بنائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کو نظر انداز کرے گا اس کے لیے کسی طرح ممکن نہیں کہ اپنے آپ کو اس ناکامی سے بچائے جو حق کو نظر انداز کرنے والے کے لیے خدا نے مقدر میں کر دی ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایمن۔ اب ہمارے ساتھ جماعت نہم کی طالبہ آمنہ یونس موجود ہیں۔ السلام علیکم آمنہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ جی میرا رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ آمنہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ قرآن ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتا، مگر ہماری معلوم کائنات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کی ایک مثال قوت کشش ہے۔ خلا میں بے شمار الگ الگ ستارے اور سیارے ہیں۔ انسانی علم کہتا ہے ان اجرام سماوی کے درمیان ایک غیر مرئی قوت کشش ہے جو ان کو وسیع خلا میں سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر انسان جب غیر مرئی ہونے کے باوجود قوت کشش کی موجودگی کا اقرار کر رہا ہے تو غیر مرئی ہونے کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار کرنے میں وہ کیوں کر حق بجانب ہوگا۔ بہت شکریہ آمنہ۔ اب ہمارے ساتھ ہماری آخری مہمان سیدہ حوریہ بطول موجود ہیں اور ان کا تعلق جماعت ہفتم سے ہے۔ السلام علیکم حوریہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سیدہ حوریہ، آپ ہمیں قرآن کے پیغام کی آفاقیت کے بارے میں بتائیں۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ اس کا کوئی بیان کسی بھی مسلمہ صداقت کے خلاف نہیں۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ اس میں ایسا کوئی بیان نہیں جو سابق آسمانی کتابوں کے ذریعے جانی ہوئی کسی حقیقت سے ٹکراتا ہو۔ اس میں ایسا کوئی اشارہ نہیں جو تجربی علوم سے دریافت شدہ کسی واقعے کے غیر مطابق ہو۔ حقائق واقعی سے یہ مکمل مطابقت اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ تاہم کسی بھی سچائی کا سچائی نظر آنا اس پر موقوف ہے کہ آدمی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کا اختلاف کثیر سے خالی ہونا اس شخص کو دکھائی دے گا جو قرآن میں تدبر کرے۔ جو شخص تدبر کرنا نہ چاہے اس کے لیے بے معنی اعتراضات نکالنے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک قیامت آ کر موجودہ امتحانی حالات کا خاتمہ نہ کر دے۔ بہت شکریہ حوریہ۔ جی تو ناظرین، ہم نے قرآن کے پیغام کی آفاقیت کے ساتھ ساتھ قرآن کے بارے میں مختلف معلومات بھی حاصل کی۔ اب اپنی میزبان نمرہ ایاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔